ابو الانبیاء خلیل اللہ امام الناس سیدنا ابراہیم علیہ السلام میدان میں موجود ہیں، ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اس بیٹے کو جو کہ بڑی دعاؤں کے بعد ملا، بڑھاپے کی عمر میں ملا، اس بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پہ اپنے رب کی راہ میں قربان کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ آسمانوں زمین کے سارے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ واہ اللہ، کیا تیری شان ہے، کیا تیری عظمت ہے۔ ادھر فرشتے اللہ اکبر پکار رہے ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ یہ ایک اسماعیل علیہ السلام ہے، اگر ان کی جگہ پہ تو مجھے اور بیٹے دیتا، اب تیری راہ میں قربان۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری شان سب سے اعلیٰ ہے، تیری رضا سب سے پہلے ہے۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور وہ کیا پکار رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ننھے کی قربانی مانگی اور قبول کی۔ یہ فرشتوں کی ندا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار، یہ اسماعیل علیہ السلام کی پکار، یہ سب ملا کے عشق و محبت کا، یہ پیار و محبت کا، یہ اطاعت کا، یہ فرما برداری کا، یہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے کا، یہ اپنے رب کی رضا میں سب کچھ لٹا دینے کا، یہ عشق و محبت کا ترانہ ہے۔ یہ تکبیر تشریق جو کہ آج ہم مسلمان پڑھتے ہیں، یہ اس عظیم قربانی کی یادگار ہے، اس عظیم قربانی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ذی الحج کی پہلی رات کو امام الناس خلیل اللہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ آپ خواب میں ایک ندا سنتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ آپ نے اگلی صبح بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ اگلی رات پھر دوبارہ یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنے رب کی راہ میں قربانی کرو۔ آپ نے اگلی صبح بہت سی گائیں اور بکریاں پھر اپنے رب کی راہ میں قربان کر دیں۔ اگلی رات پھر سوئے، پھر خواب آیا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ صبح آپ نے بہت سے اونٹ قربان کیے۔ اس طرح بعض روایات کے مطابق آپ کو ہر روز خواب آیا اور 10 راتیں مسلسل خواب آتا رہا۔ پہلی 8 راتیں آپ کو جو خواب آیا وہ یہی تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی راہ میں قربانی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے اور اپنے رب کی راہ میں گائیں، بکریاں اور اونٹ قربان کرتے۔ مگر 8 ذی الحج کی رات کو جو خواب آیا اس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 100 سال کے قریب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے جو کہ اس وقت ان کی واحد اولاد تھی، وہ تقریباً 80 سال عمر کے گزرنے کے بعد قریباً 85-86 سال کی عمر مبارک تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی
بہت زیادہ دعاؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو چکے تھے، عمر مبارک 12-13 سال کی تھی، بیٹا باپ سے منوس تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، آگے دعوت تبلیغ کا کام بیٹے نے کرنا تھا، اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ 8 ذی الحج کا سارا دن ابراہیم علیہ السلام غور و فکر میں رہے، سوچتے رہے، غور کرتے رہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچو بچار کا، غور و فکر کا دن۔ سارا دن سوچو بچار میں گزر گیا، رات آئی، سو گئے۔ جب رات کو سوئے یعنی 9ویں ذی الحج کی رات، پھر یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے کو اپنے رب کی راہ میں ذبح کرو۔ جب یہ خواب آیا، اگلے دن اٹھے، اس خواب کو سوچا، تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہتے ہیں۔ 9ویں ذی الحج کو آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب 10ویں ذی الحج کو سوئے ہیں، یعنی رات 10ویں ذی الحج کی ہے، دن 9ویں ذی الحج کا ہے۔ تو جب آپ رات کو سوئے ہیں تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے بیٹے کو راہ حق میں قربان کرو۔ 10ویں ذی الحج کا دن ہے، اسے یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ 10ویں ذی الحج کی صبح آپ نے ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیں۔ انہوں نے تیار کر دیا، آپ انہیں میدان کی طرف لے کر چل دیے۔ روایت میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے آپ کو اس ارادہ سے باز رکھنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ امتحان، یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، یہ آزمائش اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، یہ آزمائش ہاجرہ علیہ السلام کی بھی تھی۔ ایک بیٹے کی بھی آزمائش تھی، ایک باپ کی بھی آزمائش تھی، ایک بیوی کی بھی آزمائش تھی، اور ایک ماں کی بھی آزمائش تھی۔ ابلیس نے ہاجرہ علیہ السلام کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ ابلیس نے جب دیکھا کہ اس کا وار کام کر گیا ہے تو ابلیس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ میرے خالق کا حکم ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اب ابلیس نے ایک اور ترکیب سوچی کہ اسماعیل علیہ السلام کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر انہیں باپ سے متنفر کر دیا جائے۔ یہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور فرمایا، میں اس بات پر بخوشی راضی ہوں جو میرے اللہ کا حکم ہے۔ میرے والد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کے تابع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اب ابلیس ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور نصیحت کرنے والے انداز میں کہا، واہ، کیا تم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل سے میرا تعلق اللہ کی معرفت سے قائم ہے، اس سے میرا واسطہ اور تعلق صرف اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اس کی پیدائش کے لیے میرا گھر منتخب فرمایا ہے۔ یہ بیٹا میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ ابلیس نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک شیطانی الہام تھا اور شیطان ہی نے تجھے ایسا کام کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہی ابلیس ہے اور اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور اسے مار کر بھگا دیا۔ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار ابراہیم علیہ السلام کے ارادہ میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی، اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پر سنگ باری کی، یعنی اسے کنکریاں اٹھا کر ماری۔ یہی سنت آج حجاج کرام دہراتے ہیں۔ اب دونوں باپ بیٹے منا کے مقام پر ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے جواب دیا،
ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب مینا کا میدان ہے، بیٹا پیشانی کے بل لیٹا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ابا جان چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہ کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضہ سے نہ رہ جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے عرش الہی کی طرف دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل علیہ السلام زیادہ اتر گیا ہے، یا اللہ یا کوئی میرا امتحان لے رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سن کر فرشتے بھی رو پڑے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے دو موقع پر روئے ہیں، ایک اس مقام پر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور دوسرے جب طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ بس اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی مگر چھری نہ چلی۔ ارشاد ربانی ہے تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو سامنے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اور چھری دمبے کی گردن پر چلی تھی جو سامنے پڑا ہوا تھا، اور یہ سنت ابراہیمی دین اسلام میں آج تک رائج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری مدنی زندگی میں ہر سال بڑے اہتمام سے قربانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو مینڈکے خریدتے جو موٹے تازے سینگوں والے کالے اور سیاہ دھاری دھار ہوتے، ایک اپنی امت کی جانب سے ذبح کرتے جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی آل کی طرف سے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل اسلام دی ٹو پکچر کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔